روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے بہت سے یوزفل ہیکس جو آپ کے بہت کام آنے والے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم یہ پیاز کو سیو کریں گے۔ پیاز کو سیو کرنے کے لیے آپ نے اس کو پیچھے سے جو اس کی جڑ والا حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے ریموو کرنا ہے۔ اس کو ہم پیچھے سے جڑ والے حصے کو پیچھے سے کاٹیں گے۔ اس سے نہ تو پیاز خراب ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر جو فنگس لگتی ہے نہ ایسے وہ ذرا سا بھی جالا سا بھی نہیں بنے گا۔ اس طرح سے آپ کر کے دیکھیں، یہ بہت دیر تک آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ لہسن آپ نے لے لینا ہے۔ لہسن کو آپ نے اس طرح سے الگ الگ کر لینا ہے۔ بس اس طرح سے آپ نے اس سارے کو الگ کر لینا ہے۔ یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ آپ اس کو عام استعمال میں ایسے لا سکتے ہیں۔ کھلی ٹوکری آپ نے لینی ہے جس میں آپ نے پیاز کو رکھنا ہے تاکہ اس میں اس کو ہوا لگ سکے۔ بس اس طرح سے آپ نے لہسن کو اس میں رکھ دینا ہے، وہ اس کی نمی کو نچوڑ لے گا اور اس کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ ایک بوتل آپ نے لینی ہے۔ دوسرا ہیک جو آپ کو میں بہت ہی آپ کے کام آنے والا ہے، پلاسٹک کی ایک بوتل لے لی ہے۔ اس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے۔ کٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے، یہ بہت سخت نہیں ہوتی۔ اس کو ہم آرام سے کینچی کی مدد سے یا چھری کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں۔ بس اس طرح اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم گھر میں ہی اس کو اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اور ہمارے وہ بہت ہی استعمال میں آتی ہیں۔ ہماری تھوڑی سی جو پریشانی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے۔ چھری کو آپ نے آگے سے گرم کرنا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے آپ نے کٹ لگانے ہیں۔ کٹ تھوڑے تھوڑے سے آپ نے بڑے لگانے ہیں۔ بس اسی طرح سے آپ نے اوپر نیچے سے سارے کٹ لگا لینے ہیں۔ اب آپ کے جو چمچ پیچھے سے جن کے سوراخ نہیں ہوتا، سٹینڈ پہ نہیں آپ لگا سکتے، ان سب کو آپ اسی طرح سے اس میں آرگنائز کر سکتے ہیں۔ اور جو بڑا چمچ ہے وہ آپ سینٹر میں رکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنا اچھا سا آرگنائزر ہم نے تیار کیا ہے صرف گھر میں بوتل سے۔ چھوٹا چھوٹا لہسن جب گھر میں آتا ہے تو اس کو چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑا لہسن تو ہم ایزیلی چھیل لیتے ہیں، چھوٹے لہسن کو چھیلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو آسانی سے آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو پیچھے سے آپ نے اس کی جڑیں کاٹ دینی ہے اور ایک تھیلی میں اس کو ڈال لینا ہے۔ کوئی سی بھی تھیلی لے لیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو تھیلی میں ڈال دینا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ نمک ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا پھینٹی لگا دیں گے۔ اب اس کو آپ نے نکالنا ہے اور دیکھیں چھلکے آسانی سے ریموو ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی چھلکے ہیں ان کو ہم نے آرام سے نکال دیا اور لہسن ہمارا چھیلا گیا۔ اب اس کو سیو کرنے کے لیے اس لہسن کو سیو کریں یا کسی بھی چیز کو، لہسن مجھے ابھی نہیں چاہیے تھا تو اس کو آپ نے اسی طرح سے تھیلی میں ڈالنا ہے۔ تو اس کو آپ نے اس طرح سے پانی چھنی میں ڈالیں گے، اس کے اندر آپ نے اس کو کھلے منہ کے ساتھ رکھنا ہے اور بعد میں اس طرح سے اس کو پانی میں رکھنے کے بعد بند کرنا ہے۔ اس کی ساری ایئر نکل جائے گی اور اس طرح یہ کافی عرصے تک سیو کیا جا سکتا ہے۔ کچن کے ڈھیروں کام کرنے کے بعد ایک کپ چائے تو ہونا ہی چاہیے، تو چلیے بناتے ہیں ہنستے مسکراتے پوٹیٹو ایموجیز، جو بہت ہی مزے کے سنیکس بنتے ہیں اور بنتے بھی بہت جلدی میں۔ جتنی مرضی تھکاوٹ ہو آپ فوری تیار کر کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ بوائل آلو آپ نے لینے، ان کو خوب اچھے سے میش کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 1 چمچ کارن سٹارچ اور ½ چمچ اس میں میدا ڈالنا ہے اور چٹکی بھر اس میں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے۔ نمک زیادہ یوز نہیں ہوگا، نمک آپ نے چٹکی بھر ہی رکھنا ہے ورنہ یہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ بس اس طرح سے آپ اس کو خوب اچھے سے گوندھ لیں، ایک بال کی شکل میں بنا کے یوں لمبائی کے روپ اس کو رول بنا لیں۔ اب اس کو ہم چھری کی مدد سے کٹ کر لیں گے۔ الگ الگ سے لوئیاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پھر ایک اسٹک کی مدد سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول بنا لیں گے جو اس کی آئیز بن جائیں گے۔ ایک چمچ کی مدد سے ہم اس کی اسمائل بنا لیں گے۔ ایسے ہی سارے اسمائلز کو ہم نے بنا لینا ہے اور پھر ان کو ہم نے دھیمی آنچ پہ فرائی کر لینا ہے۔ بہت زیادہ آنچ آپ نے نہیں رکھنی ورنہ یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ آپ نے مدھم آنچ پہ ان کو بنانا ہے۔ اب ان کو ہلکا ہلکا سے نیچے سے آپ ہلائیں گے تو یہ سارے ہنستے مسکراتے ناچتے گاتے اوپر آ جائیں گے ایموجیز، اور دیکھیں یہ کیسے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ بس اس طرح سے آپ نے ان کو دھیمی آنچ پہ بناتے جانا ہے۔ ان سب کو گولڈن کلر آنے پہ آپ نے نکال لینا ہے۔ بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے یہ ایموجیز ہمارے تیار ہو جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ گرما گرم گاڑھی چائے بنانے کے لیے ایک ٹرک آپ کو بتا دیں۔ 1 کپ دودھ میں چینی پتی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں، لیکن اس کو گاڑھا کرنے کے لیے یہ سیکرٹ پاؤڈر ضرور استعمال کریں۔ آپ مجھے بتا سکیں گے کہ یہ سیکرٹ پاؤڈر کون سا ہے جس کے ساتھ چائے اتنی گاڑھی بنتی ہے اور یہ کرسپی بھی ہیں، بہت ہی مزے کے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ کون سا پاؤڈر تھا جو میں نے چائے کو گاڑھا کرنے کے لیے بنایا۔